دوستی کا قتل، دولت کے بھوکوں کا المیہ، وہ کہانی جسے سن کر انسان خود سے شرمانے لگتا ہے۔ یہ واقع خبر نہیں، یہ ایک چیخ ہے، یہ بچوں کا رونا ہے، ایک باپ کے بجھ جانے والے اعتماد کی لاش ہے۔ ایبٹ آباد جیسے پرسکون شہر میں، جہاں شامیں نرم ہوتی ہیں اور وہاں لوگ اب بھی رشتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، وہاں اتنی صفاقی، اتنی بے وفائی، اتنی بے رحمی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک معصوم، نیک، سادہ دل ڈاکٹر، جس کی آنکھوں میں لوگوں کے درد کا رنگ تھا، جس کی ہتھیلیوں میں دوسروں کی دعائیں بسی تھی۔ 2 سال پہلے جب وہ اپنے شوہر کے پاس کوریا جا رہی تھی تو اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی 67 تولے سونا اپنی سب سے قریبی دوست ردا کو امانت کے طور پر حوالے کر دیا۔ وہ دوست جسے وہ بہن کہتی تھی، جس کے ساتھ بچپن ہنسا تھا، جوانی گزری تھی، اور جسے اس نے اپنی آخری سانس تک قابل اعتماد سمجھا۔ لیکن انسان جب لالچ کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ ایک سایہ بن جاتا ہے، ایک ایسا درندہ جس کے دل میں کوئی دھڑکن باقی نہیں رہتی۔ اسی ردا نے، اسی بہن نے، اسی اعتماد کو نوچ کر پھینک دیا۔ 4 دن پہلے اسے ہسپتال سے بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ آ جائیں، آپ کو آپ کی امانت لوٹانی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی پہنچی، اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ اس کے پاس اس کی بچپن کی دوست تھی، اور پھر یہی دوست اسے ایک اجنبی مکان میں لے گئی جہاں کچھ کرائے کے قاتل اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ بند ہوا اور ردا نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اس کی دوست ہاتھ جوڑ کر جان کی بھیک مانگ رہی تھی، ایک چیخ، ایک سانس اور سب ختم۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ 67 تولے سونا واپس نہ کرنا پڑ جائے۔ کیا اتنی سی چمک انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ دوست کی لاش پر بھی قدم رکھ سکے؟ دوستی، اعتماد، رشتہ، یہ لفظ شاید اب لفظ نہیں رہے، صرف صدمات رہ گئے ہیں۔ پولیس نے پہلے دن ہی ردا اور اس کے شوہر کو گرفتار کیا تھا۔ ثبوت تھے، شواہد تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ آزاد چھوڑ دیے گئے۔ کیوں؟ کیسے؟ کس نے؟ کہاں؟ یہ سوال اب لاش کے ساتھ دفن ہو گئے۔ اور اس آزادی کی قیمت کیا بنی؟ ایک بیٹی کی موت، ایک ماں کا اجڑ جانا، ایک پورے خاندان کا تڑپ کر رہ جانا۔ ایبٹ آباد اب شہر نہیں رہا، یہ ایک جنازہ بن چکا ہے۔ گلیاں ماتم کر رہی ہے، لوگ دروازوں پر کھڑے ہیں، بازاروں کے شٹر اداس ہے، اور ہر دل میں ایک ہی سوال گھومتا ہے: ہمارے ہاں انسانیت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ کب تک دوستیوں کو قتل کیا جاتا رہے گا؟ کب تک دولت کے بھوکے مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے رہیں گے؟ شاہراہ ریشم رو رہی ہے۔ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ہوا کی بیٹی نہیں، یہ ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے۔ اس کے 5 سال 6 سال وہ جو ارمانوں میں گزرتے ہیں، اس کے بچوں کو کون جواب دے گا؟ اس کے باپ کو کون جواب دے گا؟ اس کے خاندان کو کون جواب دے گا؟ یہ مسیحا تو جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بازار لرز رہے ہیں، شہری سڑکوں پر آنسو بن کر کھڑے ہیں، ہر ہاتھ فضا میں اٹھا ہوا ہے انصاف کے لیے، ہر دل ٹوٹا ہوا ہے غم سے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، میئر، سیاستدان سب آ چکے ہیں، سب بول چکے ہیں، سب نے افسوس کر لیا ہے، لیکن افسوس سے ظالم کبھی نہیں بدلتے۔ انصاف کے بغیر معاشرہ صرف قبرستان بنتا ہے۔ آج سوال صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر کا قاتل کون ہے، سوال یہ ہے کہ انسانیت کی قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم ڈاکٹر کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اس کے گھر والوں کے زخموں پر
صبر کا مرہم رکھے اور ہمیں یہ سمجھ دیں کہ اس معاشرے میں اب سب سے بڑی بھوک روٹی کی نہیں، دولت کی نہیں، بلکہ انسانوں کے خون کی ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، یہ ہر دروازے پر دستک دے رہا ہے، یہ ہر دل سے سوال پوچھ رہا ہے، اور یہ خاموشی، یہ ہماری اجتماعی بے حسی، یہ سب ایک دن ہمیں بھی اسی انجام تک لے جا سکتی ہے۔